کی جوڑی ہوئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نومک علی السریر، فرمایا تمہارا بستر پر سونا، برًا بوالدیک، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تضحکہما ویضحکانک، کہ تم پھر ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو کہ جس سے ان کا دل بہل جائے اور وہ ہنس پڑیں اور وہ تم سے اچھی باتیں کریں۔ یعنی تم فقط سو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی طریقے سے بات کرو کہ اپنی باتوں سے ان کا دل بہلا دو، اپنی باتوں سے ان کو محظوظ کر دو، اپنی باتوں سے ان کو مسرور کر دو اور ان کا دل بہل جائے۔ حضور نے فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ بڑا اور فضیلت کا حامل ہے کہ تم اس طرح کرو۔ یعنی ایک پردہ ہے، just lying down on the bed and entertain the parents, just being kind with the parents is better than jihad in the battlefield, in the battle life, in the battleground۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکل جائے، فرمایا اس سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ تم اپنے بستروں پر سو اور سوتے ہوئے اپنے ماں باپ سے دل لگی کرو، اپنے ماں باپ کی دل جوئی کرو، اپنی باتوں سے ان کو ہنساؤ، وہ کچھ اپنی باتیں بتائیں تو ان کی باتیں سن کر تم بھی ہنس پڑو۔ یعنی وہ جب بات کریں تم ان کی باتوں کو انٹرٹین کرو اور تم دیکھو کہ وہ کن باتوں سے انٹرٹین ہوتے ہیں، تمہیں چاہیے تم انہی باتوں کو انٹرٹین کے لیے پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اے ہونہار فرزند، جب تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا پھر تم زبان سے اف بھی مت کہنا اور ان کو کبھی جھڑکی مت دینا، کبھی جھڑک مت دینا۔ تو آپ دیکھیے، مجھے بتائیے، ہمارے یہاں معاملہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اولاد ہیں، ہم نے اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ہم نے ٹائم کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہوتا ہے، خاص کیا ہوا ہوتا ہے کہ صبح ہم کام پہ نکلوں گا، رات کو واپس جاؤں گا، پھر کھانا پینا کر کے پھر دوستوں کی محفلوں میں چلے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، بچوں کو کھلا لیں گے، بیوی کے ساتھ گپ شپ کر کے پھر سو جائیں گے، صبح پھر اٹھیں گے، یہی معمول ہوگا۔ مگر ان تمام معمولات میں والدین کے ساتھ اپنے ٹائم کو گزارنا اور والدین کے ساتھ کوئی محفل جمانا اور والدین کے ساتھ کچھ باتیں کرنا، یہ ہمارے معمولات میں اکثر و بیشتر شامل نہیں ہوتا۔ اور والدین کو اس دور کے اندر اپنی اولادوں سے سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، یہ کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یہ جاب کرتا ہے، یہ آتا ہے تھکا رہتا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا، کچھ ہمیں اپنی نہیں سناتا، کچھ یہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ والدین کبھی ان کو کوئی بات اپنے دل کی سنانے بیٹھ جائیں اور کوئی بات کہنے بیٹھ جائیں تو اولادیں ناراض ہو جاتی ہیں کہ ابو سے جب بھی بات کریں، ابو تو اپنے ہی دور کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، امی سے جب بھی بات کریں، امی تو ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میاں اسی کا تو حکم ہے کہ اگر کوئی بات میرے مطلب کی ہو، کوئی بات میرے فائدے کی ہو اور کوئی بات میری اصلاح کی ہو تو مجھے اپنے فائدے کی بات بری تھوڑی لگے گی، مجھے اپنے لائق والی بات بری تھوڑی لگے گی، بری باتیں، اور جب مجھے بری نہیں لگے گی تو میں چڑھتا نہیں۔ تو چڑھتا کب انسان
کہ جب کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو میرے مزاج کے خلاف ہو، میری طبیعت کے خلاف ہو، میرے انداز کے خلاف ہو، تو انسان چڑھتا ہے۔ اور اللہ نے یہی تو حکم دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ تمہارے مزاج کے خلاف بات کر دیں، تمہاری طبیعت کے خلاف بات کر دیں، تو پھر تمہیں ان پہ چڑھنا نہیں ہوگا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بلکہ تمہیں اف تک نہیں کہنا ہوگا، اس تک نہیں کہنا ہوگا۔ اور یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی کیفیت ہے کہ جب ہم جس سے بات کرتے ہیں اس کی سطح کو دیکھتے ہیں اور اس کی سطح پہ جا کر بات کرتے ہیں۔ اب جیسے کوئی عالم ہے، اب جب وہ عام عوام سے بات کرے گا تو اس سے یہ بات تھوڑی کرے گا کہ بھائی امام رازی نے فلاں آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یا امام نصفی نے یہ لکھا ہے، یا امام بغوی نے یہ لکھا ہے، یا جلال الدین سیوطی نے درر منصور کے اندر یہ لکھا ہے، یا علامہ صابونی نے یہ لکھا ہے، یا ملا جیون نے یہ لکھا ہے۔ عام عوام کو تو ان بزرگوں کے نام کا نہیں پتا، کہ ان کے کام کا کیا پتا ہوگا۔ تو عوام کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس سطح کا ہے، کس فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی زندگی کا طرز کیا ہے، پھر اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ ہمارے مہمان خانوں میں بھی مہمان خانے آتے ہیں نا، کبھی کوئی رشتہ دار کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب ہمارے مہمان خانے میں آتا ہے تو کوئی ہم خاموشی سے بیٹھ کر ایک دوسرے کا گھنٹے پر منہ تو نہیں کرتے نا، کچھ وہ مجھ سے پوچھتا ہے، کچھ میں اس سے پوچھتا ہوں، کچھ اس کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے، کچھ میرے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہی بات تو ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ 2023 کا زمانہ ہے، مگر ہمارے والدین نے جو جوانیاں گزاری وہ جوانیاں تو 1980 کی گزاری ہیں۔ تو اب ہمارے والدین 2023 کے قصے تھوڑی سنائیں گے، وہ 2022 کے قصے تھوڑی سنائیں گے، وہ تو 1980 کے قصے سنائیں گے، وہ تو 85 کی باتیں کریں گے۔ اب اگر ہم چڑ جائیں کہ اب حضور زمانہ کیا چل رہا ہے اور آپ کی باتیں کیا ہیں، تو یہ ہمارا چڑ جانا یہی غلط ہے کہ کل آج ہماری جوانیاں 2023 میں گزر رہی ہے، اللہ نے زندگیاں دی تو 2045 میں 50 میں آپ اپنے بچوں کو 45-50 کے قصے تھوڑی سنائیں گے، آپ تو اپنی اولاد کو 23 کے قصے سنائیں گے۔ تو اگر آپ آج اپنے والدین سے چل رہے ہوں گے تو یاد رکھیے گا یہ مقافات عمل ہے، کل کی آپ کی اولاد پھر آپ سے چل رہی ہوگی۔ آج اگر آپ اپنے والدین کی باتوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ مقافات عمل ہے، کل آپ کی اولاد بھی آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دے گی۔ اور پھر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ڈیل کیسے کریں؟ تو سادہ سی بات ہے، ڈیل اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنے چھوٹے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ بہت اعلیٰ بزنس مین ہیں، آپ نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کری ہوئی، آپ بہت اعلیٰ سطح کے ڈاکٹر ہیں، تو کیا جب اپنے 3 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ ڈاکٹر بن کے بات کرتے ہیں؟ جب 3 سال بچے سے آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ اعلیٰ بزنس مین بن کے بات کرتے ہیں؟ آپ بات کریں اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آپ اس سے بات کر سکیں گے۔ تو کوئی وقت کا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا شیخ القرآن کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا اعلیٰ پروفیسر کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا اعلیٰ ڈاکٹر اور انجینئر کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا اعلیٰ بزنس مین اور بڑا کاروبار کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنی 3 سالہ بچے سے جب بھی وہ بات کرتا ہے اپنی سطح کو چھوڑ کر وہ 3 سال کا بن کر پھر اس سے بات کرتا ہے۔ تو اپنی سطح کو چھوڑ کر وہ 3 سالہ لیول پر آتا ہے اور پھر اس سے بات کرتا ہے۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی ہے کہ جب آپ ماں باپ سے بات کریں تو آپ پروفیسر نہیں بن کر بات کریں گے، آپ ڈاکٹر انجینئر بن کے بات نہیں کریں گے، آپ بزنس مین اور کاروباری سطح کے بن کر بات نہیں کریں گے، آپ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بن کے بات نہیں کریں گے،
آپ صرف یہ بنیں گے کہ یہ میرے ماں باپ ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں، بس صرف یہ بن کے بات کریں گے تو سارا وہ جو کہ ہمارا ان کا ذہنی لیول ایک نہیں ہے، تو ذہنی لیول تو آپ کے 3 سالہ بچے کا اور آپ کا بھی ایک نہیں ہے، تو کیا آپ 3 سالہ بچے کو کھلاتے نہیں ہیں؟ کیا آپ 3 سالہ بچے سے بات نہیں کرتے؟ بلکہ وہ تو آپ تو اس حد تک ہم لوگ نیچے چلے جاتے ہیں کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اب جیسے والدین ہیں نا، کوئی ٹوٹا پھوٹا لفظ بول رہے ہیں تو بچے شرما جاتے ہیں کہ ابو کو تو محفل میں لے کے جاؤں، یہ ایسی باتیں کر دیتے، محفل والے ہنس پڑتے ہیں، وہ شرما کے ابا کو ڈیویلنگ کر دیتا ہے، ڈسگریس کر دیتا ہے۔ ماں باپ یا ماں کو کہیں لے کر جاتے، جیسے ہمارے والدین ہیں یا ہماری ماں ہیں، اب پرانے زمانوں میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کری تو اب ان کو اتنی اچھی انگریزی وغیرہ نہیں آتی، تو اب کوئی کاؤنٹنگ کوئی انگریزی میں بول دے کہ بھائی یہ چیز 25 روپیز کی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، 25 کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بولتے 25 روپیہ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دیں، تو وہاں بہت سے بچے ہیں وہ اپنے والدین کو بھی ویلیو کر دیتے ہیں کہ امی حضور آپ کو پتہ ہی نہیں، اس زمانے میں رہ کر میاں یہ سب غلطیاں ہیں، یہ سب خطائیں ہیں، یہ ڈی ویلیو نہیں کرنا، ڈسگریس نہیں کرنا، ان کو اعلیٰ سطح پہ لے کر جانا ہے اور ان کے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ جس طرح ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ 25 کتنا ہوتا ہے، مگر ہم بچے کو گود میں بٹھا کر سمجھاتے ہیں بیٹا 25 جب بولے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، آپ دیکھیں ہم بچوں کو کھلاتے ہیں تو بہت سے بچے پانی کو پانی نہیں کہتے ہیں، پانی کو مم کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھائی مم پیو گے یا اس کے لیے مم لے کر آ جاؤ، اس طرح ہوتا ہے نا۔ دودھ کو دودھو بولتا ہے کہ دودھو پیو گے اور اس کو کھلاتے ہیں، اسی طرح الفاظ کو بگاڑ کے بولتا ہے۔ اب کسی ڈکشنری کے اندر مم کا معنی پانی نہیں لکھا ہوا اور کسی لغت کے اندر دودھو کو دودھ نہیں کہا جاتا، نہ کسی زبان میں کہا جاتا ہے، مگر ہم جب بھی بچے سے بات کرتے مسکرا کر پانی کو من ہی کہتے ہیں، بیٹا من پیو گے، بیٹا دودھ پیو گے، تو بچے کے لیے ہم الفاظ بھی بگاڑ رہے ہیں، بچے کے لیے ہم اپنی زبان کو ہی بگاڑ رہے ہیں، مگر یہی سطح جب والدین کی آتی ہے تو پھر ہماری علمیت ہمارے سروں پہ آ جاتی ہے، ہمارا پروفیسرانہ انداز ہمارے سروں پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس عمر میں ہی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہوگا اور تمہیں انہیں جھلکنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ والدین آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے درجے کو بیان کیا۔ جیسے ہم جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اظہار محبت ہوتا ہے نا، جب بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے یا مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے یا شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو اظہار محبت کے لیے بیٹا باپ کا، مرید شیخ کا اور شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، کبھی پیٹ کو چوم لیتا ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ اور کبھی شیخ اپنے مرید سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی استاد اپنی شاگرد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، شیخ مرید کا اور استاد اپنے شاگرد کا پیشانی کو چوم لیتا ہے، یہ اظہار محبت ہے نا۔ تو ہم بھی تو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم محبت نہیں کرتے؟ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، اور جب محبت ہمارے دلوں میں جوش پیدا کرتا ہے تو ہم اس محبت کا اظہار کے لیے اپنے رب کے حضور سجدے کر لیتے ہیں، اپنے رب کے حضور نمازیں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو کیا رب ہم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ بھی تو کرتا ہے نا۔ ہم جتنی بھی محبت کر لیں وہ خدا ہماری محبتوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم تو اظہار محبت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ کہہ لیتے ہیں۔ وہ جب محبت کرتا ہے
تو اس کے محبت کا بھی تو کوئی اظہار ہوگا نا، اس کا بھی تو کوئی اظہار ہوگا۔ تو میرے مولا تیری محبت کا اظہار کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے محبت کر رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میزان اور ترازو دے دیا، فرمایا یہ میزان لے لو، اس میزان کے ذریعے تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ فرمایا جب بھی یہ سوال اٹھے، فرمایا اپنے گھر کی دہلیز میں جانا اور دروازہ کھول کے دیکھ لینا کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے، اور فرمایا اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ جانا تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے۔ فرمایا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اور ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں مقصد اصلی کیا کہ مر جائے، میدان محشر آئے گا اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت مل جائے۔ اسی جنت کے لیے نمازیں، اسی جنت کے لیے روزے، اسی جنت کے لیے نیک اعمال، اسی جنت کے لیے سب کچھ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے خدا جس جنت کے لیے تو آگے پیچھے مارا مل رہا ہے، یہ لوازمات جنت ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت کے در حقیقت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے تو ماں باپ کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ کرم نوازی دیا ہے۔ آج کی جوان اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ ایک رسمی برتاؤ ہے۔ اس رسمی برتاؤ سے باہر نکلیے، حقیقی برتاؤ اور حقیقی تعلق والی نسبت جو یہ ہے، گھر میں جائیں تو جس طرح بچوں سے دل لگی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بھی دل لگی کریے، جس طرح اولاد کے ساتھ دل جوئی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بھی دل جوئی کریں۔ کبھی دیکھیں کہ باپ کن باتوں سے محظوظ ہوتا ہے، ماں کن باتوں سے محظوظ ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کریں تاکہ آپ کی باتوں سے وہ محظوظ ہو، آپ کی باتوں سے وہ مسرور ہو۔ اور جب کوئی وہ بات آپ کو بتائے، کوئی دکھڑا اپنا بتائے، کوئی قصہ اپنا بتائے، کوئی کہانی اپنی بتائے، تو اس دکھڑے کو، اس قصے کو، اس کہانی کو بالکل توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انٹرٹین کرتے ہوئے سنیں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ بالکل دلچسپی کے ساتھ یہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس کا حکم دیتی ہے۔ تو جتنے لوگ کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ اگر زندہ ہے تو آپ میں سے ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ہیں کہ ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ ماشاءاللہ، اب ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر نصیب فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیے جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، یہ اللہ نے حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت اور دوزخ ہے تو اس کی مختصر لفظوں میں کوئی بات بتا دیجئے کہ جنت اور دوزخ تک بندہ پہنچتا کیسے ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا، فرمایا تمہارے ماں باپ یہی تمہاری جنت کا بھی ذریعہ ہے، یہی تمہارے دوزخ کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی سے جنت میں بھی جا سکتے ہو اور انہی سے دوزخ میں بھی جا سکتے ہو۔ تو جن کے ماں باپ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، کم از کم آج جمعہ کے دن کی نسبت سے ملاقات کرنے جائیں تو کم از کم ماں باپ کے ہاتھوں کا ایک مرتبہ بوسہ ضرور لیجیے۔ بوسہ یہ اپنے لیے شرف سمجھیے، مقام سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ کرم اور اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ ابھی تک اللہ نے آپ کے لیے دعاؤں کے ذریعے کے لیے آپ کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو اپنے لیے شرف سمجھتے ہوئے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیں، اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا
اگر حاضری دے سکتا ہے قبر پر تو ضرور جائے، اگر نہیں دے سکتا کم از کم جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف پڑھیے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے، اور کسی دعا مانگنے والے کو طلب نہیں کیجیے جس طرح ہوتے ہیں نا کوئی ساتھی آگے کرے جائے، چھوڑے نہیں کوئی ملنا چھوڑ دیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ میرے مولا میرے دل کی ساری باتیں تو جانتا ہے، بس میں نے جو پڑھا ہے جو ٹوٹا پوٹا پیش کیا میرے مولا اس کا ثواب میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے تو میرے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ اس کے برکات، ثمرات اور فوائد ہم اپنی زندگیوں میں ملاحظہ بھی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔